لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین. اما بعد، حضرات، بابرکت اور دردناک ایام ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، 7 ذی الحجہ 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ تھی، 8 ذی الحجہ امام حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کی تاریخ تھی، 9 ذی الحجہ جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے. ان تمام ایام میں ان مقدس شخصیات کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے ساتھ پوری امت اسلامی کی خدمت میں تعزیت، ساتھ ساتھ ان ایام کی عبادتوں کی طرف ایک اشارہ. 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، یعنی جس دن حاجی حج کا آغاز کرتے ہیں، میدان منی کی طرف پہلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے میدان عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ ظہر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے پہلے پہلے میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں دن کے انتہائی حصے تک، اور پھر وہاں سے مزدلفہ اور منی پہنچ کر دیگر اعمال حج کو انجام دیتے ہیں. ہم آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے یہ تاریخیں، جہاں ایک طرف عبادتوں کی تاریخیں ہیں، عید قربان آنے والی ہے، وہیں دوسری طرف درد و علم کی تاریخ ہے. نواس رسول کو عین موسم حج میں، جب تمام حاجی حج شروع کر رہے تھے، مکہ چھوڑنا پڑا. بہت سی وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں. ظاہری طور پر سرکار سید الشہداء حرمت کعبہ بچانے کے لیے مکے سے باہر ہو گئے تاکہ خون بہہ کر حرمت کعبہ پامال نہ ہو، لیکن حقیقی طور پر سرکار سید الشہداء دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے اور اس فریضے کی طرف متوجہ تھے کہ اگر ایک مرتبہ سرزمین حرم پر خون بہہ گیا تو پھر بار بار یہ جسارتیں ہوں گی، لہذا جب تک یہ حریم برقرار ہے اس وقت تک کم سے کم سرزمین حرم پر خون نہ بہے اور اس حرم کی پاسبانی کی جائے. آپ نے جس وقت مکہ چھوڑا ہے، تمام حاجی حج کے لیے تیار ہو رہے تھے یا حج کے قافلے مکہ معظمہ پہنچ رہے تھے. اس وقت خاص طور پر طلوع آفتاب کے بعد دن چڑھے کا وقت تھا جب آپ نے مکے سے کوچ کیا، تاکہ دنیا محسوس کر لے کہ فرزند رسول عین موسم حج میں حج چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے. کوئی ایک پوری حکومت اسلامی کے نام پر قائم ہونے والی یزیدی سلطنت کی نقاب کشائی کرنا چاہتے تھے، جسے نہ کعبے کی فکر تھی اور نہ محافظ کعبے کی. آپ نے مکہ چھوڑ دیا، جان مکہ مکے سے نکل گیا. ظاہر ہے جو حج حسین کے بغیر ہو اس حج کی اہمیت ہی کیا ہوگی. حسین مکے سے چلے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. 9 ذی الحجہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے سفیر، اپنے معتمد، جسے امام نے ثقہ کے لفظ سے یاد کیا ہے، قابل بھروسہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. یہ ایام عزاداری، ذکر مصائب اصحاب امام حسین، ذکر شہادت جناب مسلم کے ایام ہیں، لیکن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایک اہم ترین یادگار اس عرفے سے وابستہ ہے، یعنی میدان عرفات میں پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر آپ کے لبوں پر جاری ہونے والی وہ مشہور دعا جو بلند ترین علوم و معارف پر مشتمل ہے.
اس دعا کے ذریعے معرفت پروردگار کا جو درس سرکار سید الشہداء نے پوری دنیا تک پہنچایا ہے، شاید وہ انسان کی ابدی سعادت اور خوش بختی کے لیے تنہا کافی ہے۔ اس بابرکت اور مصیبت کے دن میں ان تمام اعمال اور عبادات کو انجام دینا سرکار سید الشہداء اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے اہم ترین عبادت اس دن کے جو ذکر کی گئی ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو شخص عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، خداوند عالم اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد بلکہ اس سے بھی افضل ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایات کے مطابق خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کی زائر کی طرف اور جو کربلا میں ہجوم زائروں کا ہوتا ہے اس کی طرف نظر لطف اور نظر کرم پہلے کرتا ہے، اور میدان عرفات میں اکٹھا ہونے والے حاجیوں کی طرف اس کے بعد نظر کرم ڈالتا ہے۔ جو دعا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں قبے کے نیچے کی جاتی ہے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور کریں، اس ارمان اس حسرت کے ساتھ کہ آقا اگر ممکن ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں پہنچتے، ہم دور سہی لیکن ہمارا سلام عقیدت قبول کر لیجئے۔ اس کے علاوہ دیگر اعمال، غسل مستحب ہے عرفے کے دن، 2 رکعت نماز عصر کے بعد پڑھی جائے۔ جو شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے اعمال عرفہ کے طور پر خداوند عالم اسے میدان عرفہ میں موجود افراد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہونے والی بہت سی دعائیں ہیں جو عبادت اور دعاؤں کی کتابوں میں مذکور ہیں، اس دعا کو پڑھا جائے۔ صاحبان ایمان خاص طور پر عرفے کے دن کی اہمیت کی طرف متوجہ رہیں، اور ایک غلط فہمی نہ جانے کن بنیادوں پر ہمارے سماج میں پیدا ہوئی کہ جو واقعی عرفے کا دن تھا، جو واقعی عبادتوں کا دن تھا، جو واقعی خدا کی بارگاہ میں حاضری کا دن تھا، جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا دن تھا، جس دن کے بارے میں روایات میں ہے کہ اگر کوئی شب قدر میں بھی معاف نہ کیا جا سکا ہو تو عرفے کے دن معاف کر دیا جاتا ہے، ہم اس دن کو بھول گئے اور اس کے نام پر ایک اور عرفہ ہم نے فرض کر لیا جو 13 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ اسلامی منابع میں عرفے کے نام سے ایسا کوئی دن شعبان میں موجود نہیں ہے۔ عرفہ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، لہٰذا عرفے کے اعمال اور عبادات 9 ذی الحجہ کو انجام دیے جائیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اتباع کا پیغام دیا جائے دنیا کو کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے احکام آل محمد سے لیے ہوئے ہیں۔ ان ذوات مقدسہ نے اس 9 ذی الحجہ کے عرفے کو عرفے کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ شعبان میں ان کی روایات میں کسی بھی عرفے کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا صاحبان ایمان اس 9 ذی الحجہ کے عرفے کی طرف متوجہ ہوں۔ غسل، زیارت امام حسین علیہ السلام، نماز روز عرفہ، دعائے امام حسین علیہ السلام عرفے کے دن جو نسبتاً طویل دعا ہے لیکن بلند ترین معارف الہی پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ گزشتہ 10 برسوں کی طرح اس سال بھی کربلا حاجی صاحب سیتاپور میں یہ دعا اجتماعی طور پر ٹھیک 3:45 بجے عصر میں پڑھی جائے گی۔ مومنین کرام اور مومنات کے لیے پردے کا خصوصی اہتمام ہے، اس دعا میں شریک ہوں اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اتباع میں، جہاں آپ نے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر اپنے معبود کی بارگاہ میں اس طویل دعا کا ورد کیا تھا، ہم سب امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دعا کا ورد کر کے امام کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے، امام کی بارگاہ سے متوسل ہوتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور امام کے صدقے میں اپنی حاجتوں کو پورا کریں۔ خاص طور پر اپنے معبود کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ بار الہ اس عالمی وبا اور بیماری سے دنیا کو نجات دے تاکہ آنے والے ایام میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا جو حق ہے زیادہ سے زیادہ اس حق کو ادا کر سکیں۔ اگرچہ ماہ ذی الحجہ ابھی بہت سی مناسبتیں باقی ہیں، عرفے کے بعد عید قربان کا دن، عید قربان کے بعد سب سے اہم ترین ہم آل محمد کے چاہنے والوں کی عید، عید غدیر، عید مباہلہ، آیا ولایت کے نزول کا دن، اس طرح کی بہت سی مناسبتیں اس ماہ ذی الحجہ میں ہیں۔ ان تمام مناسبتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آل محمد کی خوشی میں خوش ہوں اور آل محمد کے غم میں غم منائیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ
اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، جہاں ذبیح اللہ کی قربانی کو یاد کر کے ذبیح اللہ کے بدلے جو دمبا ذبح ہو گیا اور ذبیح اللہ کی جان بچ گئی، اس بنیاد پر خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن آنے والے ایام سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم کی قربانی کے دن ہیں، جن میں فضل رسول کو صحرائے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ان ایام میں غم منایا جاتا ہے۔ اس عید کی قربانی کی خوشی میں اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو سرکار سید الشہداء کے مصائب و آلام میں رنجیدہ ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آل محمد کے غم میں غم مناتے ہیں اور آل محمد کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ روز عرفہ کے بعد عید قربان اور ان تمام مناسبتوں پر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجات طلب کریں، ہدیہ تشکر بجا لائیں اور خدا سے دعا کریں کہ بار الہ بار بار ان عبادتوں کی توفیق دیتا رہے۔ امید ہے کربلا حاجی صاحب میں ٹھیک 3:45 بجے حاضر ہو کر مومنین اور مومنات بارگاہ الہی میں امام حسین اسلام کی یہ مفصل دعا اپنی زبان پر جاری کر کے آپ کی سنت کو ادا کر کے میدان عرفات میں حاضری کا شرف بھی پائیں گے، اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ کے کربلا معلیٰ میں حاضری کے شرف سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ خدا کرے ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے آل محمد کے غلاموں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔